ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو جمع فرمایا ہے اور ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ کی محبت میں آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں انعام دیں گے۔ بڑی قربانیاں دے کر آئی ہے اور اللہ کی تلاش میں آئی ہے، اللہ کے تعلق کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے آئی ہے اللہ اس مقصد میں کامیاب فرمائیں گے، کیونکہ انسان جیسی نیتیں کرتا ہے ویسے ہی اس کو اجر ملتا ہے، ویسے ہی اس کو انعام ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ دیکھو ہم سب مسافر ہیں، آگے ہم بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور آگے ہم ایک بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ جہاں سے سفر کر کے آئے ہیں وہ عالم ارواح ہے، وہاں سے کیسے منتقل ہوتے ہوئے ہم اس دنیا میں آ گئے۔ اس دنیا کے بعد ایک سفر اور ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے وقتوں کو گزار کر ہمیں آخرت میں جانا ہے، اور ہماری منزل ہے جنت، ہمارا وطن ہے جنت۔ اس دنیا میں ہم جن گھروں میں بھی رہتے ہیں یہ ہمارے گھر نہیں ہیں، یہ ہم ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں، یہ ہمارا انتظار گاہ ہے۔ آگے ہمیں جانا ہے، ان گھروں میں دوسرے آ کر پھر انتظار کریں گے، ہم تو چلے جائیں گے، دوسرے انتظار کریں گے۔ ہمارا اصلی وطن جنت ہے، وہیں سے نکلے ہیں، وہیں پر واپس جانا ہے۔ اب رہا اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں تو یہاں کیا کرنا؟ جہاں سے سفر کر کے آئے عالم ارواح سے اس دنیا تک کوئی احکام نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب یہاں سے جب سفر کر کے آگے جائیں گے تو وہاں پر بھی کوئی احکام نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ بس اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے اندر ہمیں دین کی اور شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ یہاں پر ہمیں دین کو بنانا ہے۔ جی، اگر یہاں پر ہم نے تیاری کر لی تو آگے کا سفر ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ آگے کا جو سفر ہے اس کے لیے زاد راہ توشہ ہمیں یہاں سے لینا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یا اچھے اچھے کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے، یا اچھے اچھے گھر بنا کر اس میں ڈیکوریشن کر کے اور اس میں ہم اچھی زندگی گزارے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔
اگر یہاں پر ہم نے تیاری نہیں کی اور سفر ہمارا شروع ہو گیا تو پھر بہت بڑی ناکامی ہوگی، بہت بڑی پریشانی ہوگی کہ وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا، جو کچھ بھی لینا ہے یہاں سے لینا۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، یعنی دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت اس عمل کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا محنت اور مشقتوں کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے، جنت جو ہے، وہ ہمیشہ آرام کرنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کڑوی کسیلی سن کر برداشت کرنے کی جگہ ہے اور وہاں پر ہمیشہ حکم دینا اور ہمارے اشاروں پر سب چلیں گے اور عیش و آرام کی جگہ ہے۔ تو یاد رکھے، اگر آخرت کا ہمیں عیش اور آرام چاہیے، وہاں ہمیں اچھا بدلہ چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم صحیح کریں۔ اب دنیا میں زندگی کے اندر کیا دین اختیار کرنا ہے؟ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ دین ہماری زندگی میں ہوگا تو کامیاب ہوگا۔ اگر وہ دین ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کامیابی نہیں ملنے والی۔ کامیابی کے لیے دین کا ہونا شرط ہے۔ کامیابی کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، صلاحیت کا ہونا شرط نہیں ہے، یا مرد یا عورت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ جی، حاکم محکوم کوئی بھی ہو، بس جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کرے۔ عورتوں کی زندگی میں دین ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گی، مردوں کی زندگی میں دین ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ کامیابی کی شرط دین پر ہے، مال پر نہیں، صلاحیت پر نہیں ہے، عقل پر نہیں ہے، جی، اور ڈگریوں پر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یعنی کامیابی کا دار و مدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں دین ہے۔ اب دین کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ دین کے سمجھنے میں بہت بھول ہوگی۔ ہم نے دین کو محدود کر لیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور بہت تو گھروں کی تعلیم یا اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگا دینا، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دین ہے۔ دین کو محدود نہیں، بلکہ دین بہت زیادہ عام ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، اور سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، ہر عمل کو دین بنانا، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور موت تک ہر عمل کو اور ہر شعبے اور ہر حال کو دین بنانا ہے۔ یہ ہے دین۔ ہم نے صرف چند حصوں میں اس کو محدود کر لیا، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوئی۔ دیکھو، ایک دین ہے ایمانیات کا، کہ ہمارے عقائد صحیح ہو، کہ ہم جنت کو بھی مان رہے ہیں، ہم جہنم کو بھی مانیں، ہم فرشتوں کو بھی مانیں گے، ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تمام رسولوں پر ایمان ہے۔ یہ سارے ایمانیات ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئے۔ ایمان میں اگر گڑبڑ ہوگی تو دیکھنا سارے اعمال پھر بیکار ہمارے ہیں۔ اور ایمان میں ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہم ایمان والے ہیں، اور آج کل باہر ایسی ہوائیں چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اندر سے نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں ایمانیات۔ اور اس کو سیکھنا ہو تو تعلیم الاسلام جو ہے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر چاروں حصوں میں ایمانیات بھرے ہوئے، اس کو بار بار پڑھے کہ ایمان کیا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ تو ایمانیات کا بھی ہو، ورنہ بعض مرتبہ ہمارے پاس اعمال تو بہت اچھے ہیں، لیکن ایمان میں گڑبڑ ہے، تو یاد رکھنا پھر یہ ایمان کی وجہ سے اس کے اعمال کچھ بھی کام نہیں۔ تو اس لیے ایمان پر بڑا زور دینا ہے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہو، اور اللہ کی پوری طاقت کے ساتھ مانے کہ اللہ ہے، اور اللہ پوری طاقت کے ساتھ میں ہے، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کا کرنے والا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے،
اور صحت اور بیماریوں کا مالک اللہ ہے. بیماری کا سبب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز کھائی تھی بیماری آ گئی، لیکن حقیقت میں وہ چیز کے کھانے سے بیماری نہیں آئی، اللہ کو بیمار کرنا تھا اور سبب وہ چیز بن گئی. اس لیے فرمایا ایمان کیا ہے؟ ان سبب پر سے نظر کو ہٹانا اور اللہ پر نظر کو جمانا، یہ ایمان ہے. اگر اسباب پر سبب پر نظر چلی گئی تو یہی تو ایمان کی کمزوری ہے، اور یہیں سے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، آپس کے دل پھٹتے ہیں. ایک بہن نے دوسری بہن کو تکلیف پہنچا دی تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مجھے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنی. یہ نہیں بنی، یہ تو ذریعہ اور واسطہ ہے، یہ سبب ہے. حقیقت میں اللہ نے تکلیف پہنچائی تو ہم اللہ کی طرف متوجہ رہے اور رجوع کرے اور اس کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ ہم جھگڑے میں نہ پڑے. آج دیکھو ہم دین کی محنت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا اتنا ایمان بنا کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہماری نظر اللہ پر نہیں جاتی، ان اسبابوں پر چلی جاتی. ہمیں اولاد سے بڑی محبت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، لیکن کبھی یہ دیکھا اولاد تو ذریعہ ہے، حقیقت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا اللہ ہے، تو اس اللہ کی طرف نظر کرے. یہ ہے ایمان کہ آج ہم سببوں میں، اسباب میں گم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل پھٹ رہے ہیں اور غیبتیں ہو رہی ہے. فرمایا جب دل پھٹیں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا کہ غیبت ہوگی، اور جب غیبت ہوگی تو پھر ہمیں دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، پھر انسان نفس کے ساتھ چلے گا. تو یہ ہے دلوں کی پھٹن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دین بتا رہا ہوں کہ ایک ایمانیات کا دین ہے، عقائد کا دین، وہی ایمان ہے. تو یاد رکھے، نفع ہو یا نقصان، صحت ہو یا بیماری، اللہ کی طرف متوجہ رہے. جس اللہ نے صحت دی ہے تو صحت میں اکڑنا نہیں ہے بلکہ شکر ادا کرنا، اور جس اللہ نے بیماری دی ہے تو بیماری میں شکایت نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے. کیونکہ شکر سے بھی اللہ کا درجہ میں اللہ تک پہنچیں گے اور صبر سے بھی اللہ تک پہنچیں گے. تو اللہ، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں تو کبھی نعمتیں دے کر قرب دیتے ہیں، کبھی نعمتیں چھین کر قرب دیتے ہیں. اب ہمیں تو ایک ہی چیز یاد ہے کہ نعمتیں ملی تو اللہ کا قرب ملا، اور نعمتیں چھن گئی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ میرے سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ مجھے پریشان رکھا ہے. نہیں میری بہنوں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. اللہ بعض اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ان کو مصیبت اور پریشانیوں کے ذریعے سے جو ہم صبر کرتے ہیں، ان صبر سے اللہ ہمیں اپنا تعلق دیتا ہے اور ہمیں درجات بلند فرماتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھو، ایمان کی نعمت ملی ہے لیکن کیا آ رہی ہے؟ پریشانیاں آ رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، کپڑے جا رہے ہیں، کہیں تو چٹائیوں میں لپٹ کر دھواں دیا جا رہا ہے، کہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں، کہیں زمینوں پر گھسیٹا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بہت ساری نعمتیں تھی ان کے پاس، سرداری بھی تھی، عزتیں بھی تھی، مال بھی تھا، کپڑے تھے، خوشبوئیں تھی، سب کچھ تھا. لیکن جہاں ایمان آیا ہے اب ساری چیزیں چلی گئی تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صحابہ کا درجات بلند ہو رہے ہیں. یہ ان کو کوئی وہ نہیں تھا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو اور زیادہ راحت دینا چاہیے تھا. لیکن ان صحابہ کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایسا بنایا. وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے گئے لیکن ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یہ ہے، یہ کیا ہوا کہ ان کا ایمان قوی تھا، وہ برداشت، وہ صبر کرتے رہے، اور صبر سے اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرما دیا. تو ایک بات یاد رکھے میری بہنوں، دیکھو دو چیزیں ہیں، اللہ تک پہنچنے کے تو ہزاروں راستے ہیں، ہم نے تو صرف ایک راستہ پکڑا ہے. بہت زیادہ نوافل کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو اللہ تک پہنچیں گے. نہیں، میں اس سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں، مختصر راستہ بتاتا ہوں کہ شکر اور صبر کرتے رہو. نعمت اللہ دے تو اللہ کا شکر ادا کرے،
بہت جلد اللہ کے ساتھ پہنچ جائیں گے، اللہ کا تعلق ملے گا۔ اور اگر نعمتیں نہ ہو تو صبر کرے، صبر میں شکایت نہ کرے۔ آج ہم سے شکایت ہو جاتی، کہیں شوہر سے شکایت، کہیں بھائی بہنوں سے شکایت، کہیں ماں باپ سے شکایت۔ ارے شکایت کی کیا ضرورت ہے؟ اس اللہ سے تعلق جوڑ دو جس اللہ نے ہمیں مصیبت اور پریشانی دی۔ تو ایک تو ہے ایمانیات اور ایک ہے عبادات۔ تو ہم نے عبادات کو محدود کر دیا پورے دین کے اندر، بلکہ پورا دین جو ہے اس میں ایمان بھی ہے۔ یہ دین کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس میں یہ طرح کا ایمانیات ہو کہ ہم سب مان رہے ہو، ہمارا سب چیزوں پر ایمان ہو، جس کو ایمان مفصل میں بیان فرمایا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان ہو، وملائکتہ وکتبہ یعنی فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر، ورسولہ اور جتنے اللہ نے رسول بھیجے ان پر ہمارا ایمان ہو، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جتنا بھی دنیا میں خیر بھی آ رہا ہے یا شر آ رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، اچھے حالات آ رہے ہیں، سب اللہ کی طرف سے۔ والبعث بعد الموت، اور ہم مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ہمارا ہو۔ اس کے بعد عبادت ہے، اور عبادت کے بعد ہمارے اخلاق ہے، جی معاملات اور معاشرت ہے۔ معاشرت کو صحیح کرنا یہ بھی دین ہے۔ اگر معاشرت کو صحیح نہیں کیا تو ہماری عبادات کا جتنا اجر ہے وہ معاشرت کی خرابی کے راستے سے نکل جائے گا۔ جی اس لیے اپنے معاشرت کو صحیح کرے۔ معاشرت کیا ہے یہ سمجھو۔ معاشرت ہے گھر کے رہن سہن کو، ہمیں گھروں میں کیسے رہنا۔ معاشرت کو تھوڑا سمجھے کہ ہمیں گھروں میں کیسے رہنا۔ دیکھو ہماری گھریلو زندگی، میاں بیوی یہی ماں باپ بنتے ہیں، تو ہماری جو میاں بیوی کے درمیان میں بڑی محبت ہو، اگر ان دونوں میں توڑ ہے، ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور کتنی ہی ہم عبادت کر لے، تو یاد رکھنا ہم بے دین ہیں۔ ہم بے دین ہیں۔ کیوں کہ دین کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ جڑے ہوئے رہتے ہیں، آپس میں بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہم دوسری بہنوں سے بھی جڑے ہوئے، ہم رشتہ داروں سے بھی جڑے ہوئے ہو، ہم کسی سے قطع تعلق نہ ہو، یہ علامت ہے دینداری کی۔ اور اگر ہم ایک طرف تو عبادتیں کر رہے ہیں اور ایک طرف ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بے دینی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین محدود کر لیا ہے۔ یاد رکھنا آپس میں سب سے زیادہ ترقی ہماری گھریلو زندگی میں آپس میں جڑ کر رہنے میں سب سے زیادہ ترقی ہے۔ تو خاص کر کے بیوی کو اپنے شوہر سے جڑ کر رہنا اور شوہر کو اپنے بیوی سے جڑ کر رہنا، یہ ہے ترقی کی علامت ہے۔ اب اس میں کیسے جڑ کر رہے؟ سب سے پہلے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے دل میں اپنے شوہر کی عظمت اور محبت ہو۔ آج ہم گھریلو زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن ایک رواجی طریقے سے ہمارے آپس میں کوئی محبتیں نہیں ہیں، بس چل رہے ہیں، ایک کا منہ اس طرف ہے اور ایک کا منہ ادھر ہے، مشرق اور مغرب ہے، اور چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم گھروں کے اندر محبتوں سے رہیں۔ تو بیوی کو سب سے پہلے چاہیے، اگر ہمیں چاہیے، ماں بہنوں کو چاہتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو، تو ترقی کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے شوہروں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور محبت کس لیے کرنا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کو بڑا بنایا ہے، یہ میرے بڑے ہی ہے، یہ ہمارے امیر ہے، ان کے پوچھے بغیر گھر میں کوئی کام ہی نہ کیا جائے، پھر دیکھو آپ کی ترقی کتنی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ شوہر سے پوچھ کر چلو۔ گھروں میں سارا کام کریں گے لیکن بغیر پوچھے کریں گے۔ پوچھ کر کرنا یہ بڑا مجاہدہ لگتا ہے۔ کیوں مجاہدہ لگتا ہے؟ کہ اس میں اجر زیادہ ہے، اس میں ترقی زیادہ ہے، اس میں اللہ کا تعلق جلدی ملتا ہے، تو نفس کرنے نہیں دیتا۔ یہ دیکھو یہ مختصر راستہ ہے۔ تو آپ یہ شروع کر دو کہ گھر کا کوئی بھی کام ہو، کیونکہ پوچھ کر کریں گے تو اس میں اطاعت ہوگی، اور اطاعت بہت بڑی عبادت ہے، اور بغیر پوچھے کریں گے تو اس میں نفس ہوگا، اور نفس کی وجہ سے وہ چیز بے دین بن جاتی ہے، اس میں سے دین ختم، دنیا بن جاتی ہے۔
اتنا بڑا فرق پڑتا ہے. حالانکہ آپ سوچتے ہیں کہ اس میں کیا پوچھیں گے تو بھی ہم کو یہی جواب دیں گے کہ ہاں یہ کر لو، اور نہیں بھی پوچھیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق کچھ نہیں پڑے گا، صرف ہماری ترقی میں فرق پڑے گا. مثال کے طور پر آپ نے کھانا بنایا، اب جو بھی کھانا بنایا شام میں یا دوپہر میں آپ کے شوہر آئیں گے اور وہ کھانا کھا لیں گے، جو بھی بنا ہوا ہوگا کچھ نہیں بولیں گے، چلے گئے. لیکن یہی کھانا صبح بناتے وقت شوہر سے پوچھ لیتے، بتاؤ آج کیا پکانا ہے. انہوں نے کہہ دیا بھائی آپ کی جو مرضی ہے وہ بنا لو. تو اب انہوں نے جو کہہ دیا جو مرضی ہے وہ بنا لو، اب اگر ہم بنائیں گے تو ہمارے بنانا عبادت بن گیا، اور اگر بغیر پوچھے بناتے تو ہمارا بنانا نفس ہو گیا کہ نفس نے کہا یہ بنا اس لیے بنایا، اور اب جو بنا رہے وہی چیز لیکن شوہر نے کہا اس لیے بنا رہے. تو دیکھو ایک عبادت اور ایک نفسانیت. تو وہ سمجھا رہا ہوں کہ سمجھے کہ دیکھو پوچھ کر کیا تو کتنا بڑا فائدہ، بغیر پوچھے کیا تو کتنا بڑا نقصان. تو یہ چھوٹی چیز ہے حالانکہ کھانا پکانے میں، لیکن ہمیں اس لیے نہیں پوچھنا ہے کہ کیا بنانا، ہمیں اس لیے پوچھنا ہے تاکہ میری ترقی ہو، میرا نفس مرے اور مجھے اطاعت کا اجر ملے. اس لیے پوچھو. گھر میں کوئی چیز خریدنی ہے تو شوہر سے پوچھ لو کہ آج یہ چیز لانی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی اجازت ہو تو لے آؤ، نہ ہو تو کچھ نہیں. تو کہے کہ اچھا ٹھیک ہے لے لو. اب آپ جو چیز لائے ہیں، اب یہ چیز خریدنا بھی آپ کے لیے دین بن گیا. اور اگر اپنے حساب سے لاتے تو نفس بنتا تھا. یہ معاشرت ہے. تو اب اس سے ایسے کام کرنے سے ہمارے اندر آپس میں محبتیں بڑھتی ہے. اب ہر کام آپ نے شوہر سے پوچھنا شروع کر دیا، اب شوہر کے دل میں اتنی محبت آئے گی کہ میری بیوی ہر کام مجھ سے پوچھ کر رہی ہے. کہیں تعلیم میں بھی جانا ہے تو پوچھ کر جایا کرو. انہوں نے اجازت دی تو چلے جانے کا، اجازت نہیں دی تو رک جاؤ. تو رک جانا عبادت، اور اجازت دی تو جانا عبادت. اگر اجازت نہیں دی اور آپ چلے گئے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی تعلیم میں گئے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے اپنے یعنی مخالفت میں گئے ہیں، شوہر کی اطاعت نہیں کی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو دین کے کام میں جانے کے باوجود بھی ہماری دنیا بن گئی، نقصان ہو گیا. ابھی آپ دل میں سوال کرو گے کہ شوہر کو پوچھنے جائیں گے تو ہم کو دین کا کام ہی نہیں کرنے دیں گے. یاد رکھنا، یہ نفس کی آواز ہے، اندر کا نفس بولتا ہے. بتاؤ دین کا کام کیا اسی کا نام ہے جو ہم کر رہے ہیں، یا دین شریعت نے بتایا پوچھ کر کرو تو یہ دین نہیں ہے؟ ہم نے تو بغیر پوچھے کام کرنے کا نام دین سمجھ لیا ہے، لیکن پوچھ کر کام کرنے کا نام دین نہیں سمجھا ہے. اگر پوچھنے کے باوجود اگر ہمیں اجازت نہیں ملی کسی جگہ جانے کی، کسی کے بیان میں، کسی کی تعلیم میں، تو آپ کا نہ جانا بھی بیٹھے بیٹھے عبادت کا اجر مل رہا ہے. ارے نفس کی بڑی بدماشیاں ہے. تو خیر میں یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اپنی معاشرت میں سب سے پہلے میاں بیوی کو آپس میں جڑنا ہے، اور اس طریقے سے رہیں گے تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بیٹھے گی اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت بیٹھے گی، اور یہ دونوں کے اندر جب جوڑ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا. ابھی آپ کوئی نوافل نہیں پڑھ رہے، کوئی زیادہ ذکر و اذکار نہیں کر رہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، لیکن آپ کے دلوں میں سکون ہوگا. سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو نقد انعام دیتے ہیں وہ چین اور سکون. اور اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اطاعت کا اور پوچھ کر کرنے کا، تو آپ بہت سارا ذکر اذکار اور نوافل کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں بے چینی اور پریشانی ہوگی. بے چینی اور پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں. میرے پاس بہت ساری بہنوں نے پوچھا کہ ہمیں دلوں میں بڑا پریشان ہے، بے چینیاں ہیں. تو میں نے کہا بتاؤ عمل کیا کرتے ہیں؟ تو عمل تو نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا سارے عمل تو سکون دلانے والے ہیں، پھر سکون کیوں نہیں ہے؟ ان عملوں میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے آپ کا سکون ختم ہو جائے. تو یہ ہے، میں نے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے. کیوں کہ بے سکونی ہمیشہ کوئی گناہ لاتا ہے.
کوئی گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چین کو ختم کر دیتا ہے، سکون کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیشہ نیکی سکون کو لاتی ہے۔ تو آپ نیکی کے اعمال کر رہے ہیں اور آپ کو سکون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری زندگی میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، جس گناہ کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ تمہیں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے گناہ کو ڈھونڈو کہ کہاں ہو رہا ہے۔ اب گناہ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گنہگار ہے کدھر، تو ہم گناہ کو ڈھونڈے۔ ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، گھروں میں خدمت کرتے ہیں، ہمارا کدھر گناہ ہے تو ہمیں بے چینی ہو۔ یہی تو مشکل ہو گئی کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ ابھی رات اور دن ہر مرد اور عورت سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں۔ اس لیے پتہ نہیں کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا، کیونکہ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے گناہ پر نظر کرے گا۔ جس کے اندر ایمان ہوگا کہ یہ عمل سے گناہ ہوگا۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوچھ کر نہ کرنا ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں؟ آپ دیکھو کوئی بھی عمل، ہر عمل کو پوچھ کر کرو، اس کے بعد دیکھو آپ کے دلوں میں سکون کتنا ہے، اور اسی عمل کو پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھنا چھوڑ دو اور خود بخود بغیر پوچھے کرو، اس میں دیکھو آپ کو بے چینی کتنی بڑھ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنا ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کرتے تھے۔ انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی پوچھتے تھے۔ صحابہ کے دلوں میں سکون تھا، چین تھا۔ ہمارے دلوں میں باوجود اعمال کرنے کی بے چینی بڑھ رہی ہے، تو سب سے پہلی چیز تو ہمارے دلوں میں اپنے شوہر کی عظمت اور محبت دل میں ہو، اور یہ سمجھے کہ یہی ہماری، اور انہی کے ذریعے سے ہماری اصلاح بھی ہوگی۔ زیادہ اعمال سے اصلاح نہیں ہوگی، شوہر کی اطاعت میں اصلاح ہوگی، اور اطاعت ہی میں سب کچھ دین چھپا ہوا ہے۔ جی، ایک تو عظمت ہو، اور دوسری بات ان کی اطاعت ہو، اور دوسری چیز جو گھروں میں معاشرت کے لائن سے ہے کہ ہم گھروں میں اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہو بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، جی، اور بہو اور ساس بھی ہے۔ ساس کے اور بہو کے درمیان میں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں پورے عالم میں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ معاشرت کا دین ہمیں گھروں میں لانا ہے۔ اگر معاشرت کا دین نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم باہر تو اعمال کر رہے ہوں گے لیکن ہمارے گھروں میں بے دینیاں ہوگی۔ یاد رکھیے میری دین بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف گھروں کے اندر حقوق کو ادا کریں۔ اکرام مسلم سے کیا چاہا جاتا ہے کہ حقوق کو ادا کرنا، تو گھروں میں کیا حقوق نہیں ہے؟ ساس کے بہو پر حقوق ہے اور بہو کے ساس پر حقوق ہے۔ یہ دونوں اپنے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ لیکن ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ اگر یہ حقوق ادا نہ کیے تو گھروں کے اندر بے چینی آئے گی، پھر گھروں میں پریشانیاں ہوگی۔ اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہے اور ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہے۔ تو اب ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو یہ اولاد بڑے ہو کر نافرمان بنتی ہے اور پریشان کرتی ہے۔ تو اب ہم پریشان، یہ بے چینی جو آ رہی ہے کیوں آئی؟ کہ ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا تھا، تو اولاد نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا۔ تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اس قسم کے گناہ بہت ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اس لیے گھر میں چاہیے کہ گھر میں اگر بہو آ جائے تو ساس کو چاہیے کہ میری ایک بیٹی میں نے باہر دی تو اللہ نے دوسری بیٹی مجھے گھر میں دے دی، اس کو اپنی بیٹی بنا کر رہے، بیٹی کہہ کر پکارے، اور اس کو اگر کام نہیں آتا ہے تو کام سکھائے۔ تانا نہ دے کہ تجھے تو تیری ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے اور تو ایسی اور ویسی، تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ کبھی ہمارا دین میں کسی کو تانا دینا ہے ہی نہیں۔ تو ہم جب اتنا دین کا کام کر رہے اور گھروں میں ہمارے اندر دین نہیں، بلکہ اس بیٹی کو سکھانا چاہیے، بھئی ہمارے گھروں کے اندر صفائی اس طریقے سے کرنی ہے، اور کپڑوں کو اس طریقے سے دھونا ہے، کھانا اس طریقے سے بنانا ہے، اور گھر کے اندر یہ چیز یہاں ہم پڑے رکھتے ہیں، تو وہ سارا اس کو سکھایا جائے تاکہ اس بیٹی کو بھی لگے کہ ہاں مجھے تو ایک بہترین ماں مل گئی۔ تو پھر بہو ساس کو بھی اپنی ماں سمجھے گی، اور بہو کو چاہیے کہ ساس کو اپنی ماں سمجھے، کہ ماں جیسے تربیت کرتی ہے
کبھی اس میں ڈانٹ دیتی ہے تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے برا نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ میری تربیت کر رہی ہے، مجھے کچھ مجھے سکھا رہی ہے، تو سیکھنے کے جذبے سے ان کی باتوں کو سنے اور اپنے آپ کو دلوں پر زیادہ نہ لے، اور دوسرا اپنے میکے جانے کے بعد کبھی شکایت نہ کرے، بلکہ وہ پوچھیں گے کوریت کوریت کر کہ کیا حال ہے، گھروں میں کیسے چل رہے۔ ہمیں تو اپنے سسرال کی ہمیشہ تعریف ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے ہی حدیثوں میں آیا ہے کہ تم کسی کے عیوب کو مت بیان کرو۔ تو یہ دین نہیں، یہ دین کدھر گیا ہمارا؟ تو عبادت کا دین تو سمجھ میں آ گیا، یہ معاشرت کا دین ہے، اور ہمیں بھی اپنے جو ساس ہے کہ وہ بھی اپنے بہو کے کبھی عیب بیان نہ کرے، بلکہ وہیں پر اس کی تربیت کر کے اس کے عیب کو ختم کر دے۔ بھائی انسان تو عیب دار ہے ہی، سر سے لے کر پیر تک اس کو تو بنانا پڑتا ہے۔ اب وہاں تھوڑا بنا ہے ماں باپ کے پاس، تھوڑا یہاں بن جائیں گی، تو ہمیں اس شفقت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھے، یہ گھروں کے اندر یہ جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے اس میں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے بہو کے حقوق مارے ہیں، اور بہو اس وقت کمزور ہے، کچھ بولے گی نہیں، لیکن کیا ہوگا، ہمارے مال پر اثر ہوگا، ہمیں بے چینیاں ہوگی، اور دوسری بات اس کا دل ٹوٹے گا۔ اس دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے مدد رحمتیں ہماری آنا بند ہو جائے گی۔ جی، اللہ کی طرف سے مدد جو آتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جنت بنے، تو اس میں ہماری معاشرت میں اس چیز کو زندہ کریں۔ یہ دین میں بتا رہا ہوں کہ دین زندگی میں ہوگا، تو ہم نے محدود دین پکڑا تھا، یہ دوسرا دین سمجھا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ ابھی معاملات اور اخلاق تو دور کی بات ہے، اپنے معاشرت کے دین کو ہم صحیح کر لے، اس میں بہت سارے حقوق مارے جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر کام تقسیم ہو، ایک کے اوپر زیادہ کام نہ ہو۔ اگر ایک کو بوجھ ڈال دیا، وہ کام تو کر لے گی، لیکن ہوگا کیا، اس کا دل ٹوٹے گا، تنہائیوں میں بیٹھ کر روئے گی، اس کی آہ جو ہے اللہ سن رہا ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر پھر پریشانیاں ڈال دے۔ تو یہ ہے، ہمیں تو چاہیے کہ یا تو شادی ہو گئی تو بیٹے کو الگ ہی کر دے، یہ تو شریعت نے یہی مسئلہ دیا ہے، لیکن چلو اگر ساتھ میں رکھنا ہے تو حقوق کو ادا کرتے ہوئے ساتھ میں رکھے، ورنہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو عبادت کے راستے سے جتنا دین ہم نے کمایا ہے اور جتنا اجر و ثواب لیا ہے، یہ معاشرت کی خرابی کے راستے سے وہ سارا دین نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ دین جس کی زندگیوں میں ہوگا، اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ تو دین، یہ ایک دین ہے معاشرت کا۔ دوسرا، اپنے رشتہ دار جو ہے، ان رشتہ داریوں کے ساتھ میں رشتہ داری کو نبھانا ہے۔ صل الارحام کہا ہے۔ یہ رشتہ داریاں اللہ نے بنائی ہیں، کسی کے توڑنے سے ٹوٹتی نہیں ہیں، وہ تو ہم اپنی نفسانیت کی وجہ سے توڑ دیتے کہ کیا معمولی یعنی باتوں پر ہم رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ اس نے اپنی شادی میں ہمیں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ دین تو کیا ہے بھائی، اس نے مجھے نہیں بلایا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے بچے کی شادی میں ان لوگوں کو بلاؤں گا۔ دیکھو، یہ ہے حسن معاشرت۔ اس نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے، انہوں نے ہمیں محروم کیا، ہم بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں، بلکہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جس نے تم کو محروم کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے تم اسی کو عطا کرو، کیونکہ نفس چاہے گا کہ اس نے تجھے نہیں دیا، تو بھی اس کو مت دینا۔ تو ہم نے اس کو نہیں دیا، یہ نفس ہو گیا، تو یہ اغراض آ گیا۔ تو اس میں سے اللہ یعنی دین نہیں بنا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ میرے نفس نے منع کیا ہے، جب میں دینے لگوں گی تو سب سے پہلے اسی کو دوں گی جس نے مجھے نہیں دیا۔ اب بتاؤ، وہ حیران ہو جائے گی کہ میں نے تو اس کو محروم کیا تھا، لیکن یہ سب سے پہلے میرے پاس آئی ہے اور مجھے ہدیہ دیا ہے، تو اس کے دلوں میں محبتیں بڑھے گی۔ اس طریقے سے رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر کسی رشتہ داریوں کی وجہ سے بے دینی کا ہمیں خطرہ ہے، تو پھر ان سے ہم نے اگر رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہے یا آنا جانا توڑ دیا ہے، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جس سے بے دینیاں بڑھ رہی ہو، کہ بے دینی یا وہ ہمیں اپنے دین سے ہٹا رہے ہو، تو پھر نہیں جانا چاہیے، لیکن دلوں کے اندر ان کی محبتیں سب کچھ ہو۔ تو دلوں کے
تو دلوں کے اندر ان کی محبتیں رکھنا چاہیے. ظاہر میں چاہے ہم ان سے تعلقات نہ رکھیں، کیونکہ تعلقات نہ رکھنے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہے جس سے ہمارے دین میں نقصان آ رہا ہو، تو ایسے تعلقات کو توڑ سکتے ہیں. تو اس بات کا دھیان رہے. دوسری بات ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا. دیکھو آج جو ہے ہم اپنے گھروں کو تو صاف رکھتے ہیں، کیوں کہ گندے گھروں میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا ہے. اگر مہمان آنے والے ہو تو ہم کیسے اپنے بیڈ شیٹ کو بدل دیتے ہیں، گھروں کے اندر صفائی جلدی کرا دیتے ہیں، ہر چیز کو سلیقے سے رکھتے ہیں، ورنہ مہمان کیا سمجھے گا. تو ہم گھروں میں صفائی رکھتے ہیں، اور صفائی ایمان کی علامت ہے. ہاں، لیکن اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ جہاں حدیثوں میں صفائی کا لفظ آیا ہے، اس صفائی سے دو چیزیں مراد ہے. ایک تو ظاہری صفائی بھی ہے اور ایک باطنی صفائی بھی ہے. ہم ظاہری صفائی تو کر لیتے ہیں کہ گھروں کو صاف کر لیا، لیکن کیا ہم نے اپنے دلوں کو صاف کیا ہے؟ حالانکہ حدیث سے یہی ثابت ہے، دونوں باتیں آ گئی. ہمارے سامنے صرف ظاہری صفائی ہے کہ ظاہری صفائی کر لیا اور ہم خوش ہو گئے. نہیں، اس سے زیادہ باطنی صفائی کہ اپنے دلوں کو صاف رکھے. جس دلوں میں گندگیاں ہوتی ہے تو اس دلوں سے بھی کوئی ان کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. اور جن کے گھر جیسے صاف ہوتے ہیں اس میں ہر ایک آنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جن کے دل صاف ہوتے ہیں اس سے ہر ایک محبت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. جتنا دلوں کو صاف رکھیں گے اللہ کا تعلق بہت جلد ملتا ہے. آج ہمارا دل جو ہے اس میں بہت ساری گندگیاں ہیں. تو کہیں تو دشمنیاں بھری ہوئی ہے، یا تو کہیں بغض بھرا ہوا ہے، یا تو کہیں عجب اور تکبر بھرا ہوا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں ہمارے اندر ہے. ہم نے کبھی دلوں کو جھانکا ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے گھر کو کھول کر تو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی دل کو کھول کر بھی دیکھ لیا کرو کہ میرے دلوں میں کیا کیا بھرا ہوا ہے. جب دلوں میں دیکھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ میرا دل کتنا گندا ہے. صحابہ کرام کی ایک صفت تھی کہ ہمیشہ دلوں کو صاف رکھتے تھے. ایک صحابی کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک شخص جائے گا، وہ جنتی ہوگا. تو صحابہ نے دیکھا ایک شخص وہاں سے گزرا. تو صحابہ سوچنے لگے اس شخص کے کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی کہہ دے وہ تو بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ وہ بات سچی. تو ان میں سے ایک صحابی اٹھے اور دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ملی ہے، میں وہ عمل میں بھی کرنے لگوں. تو اس کی تحقیق کے لیے یہ نکلے ہیں. اس حدیث کے اندر ایک اصول سمجھ لو کہ دیکھو آج ہم بھی، ہمارے ہر انسان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، اور بہنوں کے اندر تو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی خبر بہت رکھتے ہیں. کون بہن کیا کھا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا بول رہی ہے، کس کے پاس گئی تھی، اس کے گھر میں کون مہمان آئے. یہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہتے ہیں تجسس. تجسس کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، اور اعمال جلا کے رکھ دیتے ہیں یہ تجسس جو ہے. لیکن آج ہماری عادت پڑی ہوئی، تو ہم دین کا اتنا کام کر رہے ہو، اللہ کے راستے کی محنت بھی ہو رہی ہو، گھروں میں تعلیم بھی ہو رہی ہو، ہفتہ اور اجتماع میں جا رہے ہو، اور سارے کام، اور ہمارے اندر تجسس ہو. یہ نہیں کرنا. اس کا مطلب ایمان نہیں بنا ہے. ایمان بنتا ہے، فرمایا ایمان والا تجسس نہیں کرتا ہے، تفقد کرتا ہے. ایک ہوتا ہے تفقد اور ایک ہوتا ہے تجسس. دو لفظ ہے، یاد رکھے. دونوں لفظ کی شکل ایک ہے، یعنی عمل ایک ہے، نیتوں سے فرق پڑ جاتا ہے. تجسس کے اندر بھی کسی کے پیچھے پڑنا، اس کے ہر حرکت کو دیکھنا، اور تفقد کے اندر بھی کسی کے پیچھے پڑنا، اس کی ہر حرکت کو دیکھنا. لیکن ایک عبادت ہے اور ایک گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. ایک کیسے؟
یہ سمجھے. فرمایا تفقد کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں، اس کے گھر کی تحقیق اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ان کی کچھ مدد کروں، میں ان کی کچھ مدد کروں. تو اس مدد کے لیے اگر کسی کی خبر رکھنا ہے تو پھر یہ تو عین ایمان ہے، تو جائز ہے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جا کر راتوں میں تفقد کرتے تھے اور گشت کرتے تھے اور لوگوں کی خبر رکھتے تھے، لیکن نیت کیا تھی کہ کوئی کمزور ہو یا کوئی اجنبی باہر سے آیا ہو جو مجھ تک نہ پہنچ سکے تو میں ان کی مدد کر سکوں. اور ایک ہوتا ہے تجسس. تجسس میں بھی اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، وہ اس میں ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایسی برائی ہاتھ میں آ جائے اور فوراً اس برائی کو باہر اچھال دوں تاکہ اس کی عزت گر جائے، تاکہ اس کا نام جو مشہور ہے وہ ختم ہو جائے. کیوں؟ کہ اس کی عزت ہم سے دیکھی نہیں جاتی. تو حسد کی بنا پر تجسس کرتے ہیں. یاد رکھنا، ہمارے اندر سے حسد کو نکال دے. تو یہ صحابی نکلے ہیں ان کے اعمال کی تحقیق کرنے کے لیے، لیکن دیکھو تحقیق کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تو شکل تو تجسس کی ہے لیکن یہ گناہ نہیں کر رہے. وہ اس لیے نکلے، اس نیت کے ساتھ میں نکلے تاکہ میں دیکھوں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جو عمل میں بھی کر لوں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں. ان کے گھر پہ گئے. ان کے گھر پہ جانے کے بعد ان کے پاس مہمان ٹھہرے. مہمان ٹھہرنے کے بعد 3 دن کے پاس مہمان رہے اور 3 دن ٹھہرنے کے بعد ان صاحب سے اجازت لی. فرمایا میں ایک بات کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا تاکہ میں معلوم کر لوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ جنتی ہیں، تو میں دیکھوں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا. تو میں 3 دن آپ کے پاس رہا. بلکہ اس صحابی نے فرمایا کہ میں نے ان کو تہجد میں تہجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. یعنی ظاہری اعمال تو بالکل نارمل تھے جیسے ایک عام انسان کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے، تو کون سا عمل مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو اس لیے میں تو آیا تھا. تو صحابی کہنے لگے ٹھہرو، میرے پاس 2 عمل ہے. اب اس عمل کا تعلق دل سے تھا. میں نے بتایا کہ ہمیں دلوں کی صفائی کرنی ہے، اس پر میں بتا رہا ہوں. اس عمل کا تعلق دلوں سے تھا. فرمایا ایک میرے پاس عمل وہ ہے کہ جس کسی کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہو میں اس کی نعمت پر حسد نہیں کرتا. یعنی کسی کو خوبصورتی کی نعمت دی ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اور خوبصورت بنائے. کسی کو اللہ نے بات کرنے کا سلیقہ ڈھنگ دیا ہو تو میں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور زیادہ اس کو نظر بد سے حفاظت فرمائے. فرمایا کسی کو اللہ نے مال دیا ہو تو میں مال سے حسد نہیں کرتا اس کا مال ختم ہو جائے، بلکہ دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اور مزید مال دے اور اس میں عافیت والا مال دے. تو جس کو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دی ہو تو اس نعمتوں پر میں دعا کرتا ہوں. فرمایا میں حسد نہیں کرتا، کیونکہ حسد کیا ہے؟ کسی کی کوئی بھی نعمت کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں کچھ آ جائے، اس کا نام ہے حسد. کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو ہمارے دلوں میں کیا آتا ہے؟ اب بہو کی تعریف ہو رہی ہو تو ساس کے دل میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو فرمایا یہ حسد کی چنگاری آ گئی ہے. یا ساس کی تعریف ہو رہی ہو اور بہو کو پتا چلے تو بہو کیا کہے گی کہ میں ساس کو زیادہ جانتی ہوں، ان کو کیا پتا یہ کیا کرتی. تو دیکھو، تو یہ اس کو کہتے ہیں دلوں میں حسد. ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے کوئی بھی تعریف کر رہے، اگر ہماری بہو کی تعریف ہو رہی ہے تو ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی تعریف اور بڑھائے، اور اگر ساس کی تعریف ہو رہی تو بہو کو چاہیے کہ تعریف اور بڑھائے. تو دل صاف ہو جاتے ہیں. لیکن دلوں میں لے کر بیٹھیں گے تو یہ حسد اور کینہ ہوگا، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کا اجر و ثواب چلا جائے گا. تو یہ دلوں کو صاف رکھنے پر بات سمجھا رہا ہوں کہ دلوں کو صاف کیسے رکھنا. تو کہتے ہیں میں اپنے دل کو صاف کر دیتا ہوں، میں کبھی بھی کسی کی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا، دعا دیتا ہوں. اور دوسری میرے اندر ایک عادت ہے کہ فرمایا جس نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی ہو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میں اس کے دل میں بغض نہیں رکھتا. آج اگر کسی بہن نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو یا کسی رشتہ دار نے تو دلوں میں رکھتے ہیں، اور پھر برسوں کے بعد جب موقع ملتا ہے تو ہم بھی اس کا وہ غصہ اتارتے ہیں. یہ دین اور شریعت میں ہے ہی نہیں. دین اور شریعت کے اندر تو اسی وقت فیصلہ کر دو معافی کا. فرمایا میں ہر ایک کو معاف کر دوں، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو دیکھو اس کو کہتے ہیں دل کو صاف کر کے سوتا ہوں.
دلوں کی صفائی ہے. جو دل صاف ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے وہ صحابی کہ ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنتی ہو. اب بتاؤ ان کے عمل کون سے تھے؟ نارمل اپنے اعمال تھے جو کر رہے تھے، لیکن دل کے اعمال کی وجہ سے ان کو جنتی فرمایا گیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گھروں کی تو صفائی کرتے ہیں، کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں، جسموں کی صفائی کرتے ہیں، لیکن کیا دل کی بھی صفائی کی ہے؟ حالانکہ یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ دلوں کی صفائی کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل صاف نہیں ہوتے. صبح شام کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اس سے دل صاف ہونے چاہیے، لیکن عمل ہو رہا ہے دل صاف نہیں ہو رہے. تو ڈھونڈنا چاہیے کہ کہاں خرابی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں کو بند کر دے تو ہمارے دل صاف ہو جائے گے. گناہ بند نہیں ہوئے تو یہ اجر ہے نکل جا رہا ہے، تو دل ہمارا ویسا کا ویسا ہی گندا ہی رہتا ہے. تو دلوں کو صاف رکھ کے رہنا چاہیے. اور دنیا میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، میں نے پہلے بتایا ہم مسافر ہیں، تو ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے. تو کس بات کی تیاری کرنی ہے؟ یہ جو باتیں بتائی یہ تو تھوڑی سی باتیں میں نے بتائی ہے. پورا دین جو ہے وہ دنیا کے اندر تیاری کرنے کے لیے ہے، آخرت کے سفر کے لیے. پورا دین، اس پورے دن میں سے چند باتیں صرف ذہن میں ڈالی ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، دین کی محنت کرنے والی ہے، تو آپ سمجھ سکتے کہ آگے ہم کو چلنا کیسے ہے. تو انشاءاللہ آپ ان باتوں کو لے کر چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دین ہماری زندگی میں آئے گا اور یہی ہماری آخرت کی سفر کی تیاری ہوگی. اس کے بعد آخرت کا سفر ہمارے لیے بہت آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور یہاں تک کہ بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تقاضے آتے رہتے ہیں جماعتوں میں نکلنے کے، 3 دن کے، 10 دن کے، چلے کی جماعت، تو اس میں بھی اپنے آپ کو اور اپنے محرموں کو تیار کر کے انشاءاللہ اس میں بھی نام لکھاتے رہے اور نکلتے رہے. نیتوں کو صحیح کر کے، خالی وقت لگانا نیت نہ ہو، بلکہ اپنے اندر سے کچھ بے دینیاں بہت ہے اس کو ڈھونڈنا، اس کو نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما. یا اللہ بہنیں دور دور سے آئی ہے، بڑے مجاہدے کے ساتھ میں آئی ہے. یا اللہ آپ کی محبت میں آئی ہے. یا اللہ دیر سے بیٹھی ہوئی ہے، بڑی مشقت اور پریشانیوں میں ہے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یا اللہ ان کے دلوں میں کچھ باتیں چھپی ہوئی ہے جو کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتی. یا اللہ آپ تو ان کے دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں. یا اللہ آپ ان کی مرادوں کو پورا فرما. ان میں جو بے اولاد اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کو اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہے یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما. ان کے ماں باپ کے لیے ان کے فریضے کو ادا کرنا آسان فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کو آپس میں جوڑ و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو دور فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں عظمت پیدا فرما. یا اللہ ان کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ جو بے دینیاں ہم سے ہو چکی ہمیں معاف فرما. آگے کی جتنی زندگی باقی ہے یا اللہ اپنے دین پر اور اعمال پر اور ایمان پر استقامت کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما. یا اللہ باہر ایمان کے ختم ہونے کی اور ایمان کے مٹانے کی ہوائیں چل رہی ہے. یا اللہ ہم آپ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہیں. ہم تو کمزور ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ آپ سے ایمان کی حفاظت مانگ رہے ہیں. یا اللہ آپ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت بڑی نعمت آپ نے دی ہے، کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے. یا اللہ ہم ڈر رہے ہیں، یا اللہ یہ نعمت ہمارے ساتھ جائے. یا اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے دلوں میں یا اللہ بہت سے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، یا جو کچھ
کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جس دنیا سے چلے گئے، جو اکابرین چلے گئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ جتنا بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے، کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہے یا اللہ ان کی چلت فرت سے یا اللہ فتنوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے اکابرین ہیں، مشائخ ہے، صلحاء ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔